انا للہ انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحسن والحسین سید شباب اہل جنہ۔ ارشاد ہے رسول مقبول کا حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ درخت اپنے پھلوں سے پہچانا جاتا ہے۔ رسول مقبول کو پہچاننا ہو تو حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ سے ان کی سیرت پر نظر ڈالیے۔ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے کردار کارناموں پر غور کیجئے۔ یہ دونوں شہزادے سچ مچ رسول مقبول کی تعلیم کا عملی نمونہ تھے اور اسلام کی صداقت کا جیتا جاگتا نشان تھے۔ علماء نفسیات کہتے ہیں کہ کسی جانور کو جاننے بگاڑنے میں دو چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں۔ ایک تو حوادث، ماحول، فطرت، تربیت، تخم کی تاثیر میں اپنا رنگ لاتی ہے، صحبت کا اثر بھی نمایاں ہوتا ہے۔ ہمارے یہ دونوں شہزادے ہر اعتبار سے خوش قسمت بختور تھے۔ نسل سلسلہ ابراہیم و اسماعیل سے چلا آ رہا تھا۔ ماحول ایسا میسر آیا کہ شاید ہی دنیا میں کسی کو نصیب ہو سکے جناب فاطمہ زہرا جیسی ماں کی آغوش میں پلے حضرت علی کے زیر سایہ نمائش پائی، حضرت محمد مصطفیٰ کے سینے پر کھیلے دوش مبارک پر سوار ہوئے اور ان کے دہن اقدس سے نکلی ہوئی مقدس ہدایتوں سے بہرہ مند ہوئے۔ اللہ اللہ، وہ زمانہ کس قدر مقدس تھا جب دنیا سب سے بڑی داعیت توحید اپنا انقلابی پیام سنا رہا تھا۔ عرب ہی نہیں سارے عالم کے لیے در و دیوار اس کے شریک اسلام تبلیغ سے گونج اٹھا۔ بتوں کا دور ختم ہوا، توحید کا علم سر بلند ہوا۔ رسول اکرم مسجد نبی کے منبر پر خطاب فرما رہے ہیں، حکمت و عظمت کے دریا بہا رہے ہیں، اور امام حسن و حسین کبھی گود میں بیٹھ کر اور کبھی منبر کے قریب تشریف لا کر علمی مضامین کی سماعت فرماتے تھے۔ ہزاروں سال سے تبلیغ و ہدایت حضرت نوح و ابراہیم اسماعیل کے گھرانے کی میراث تھی، اور سارے عالم میں دین کے چراغ اس طرح جلے، اسی بدولت روشن ہوئے، اور اب محمد مصطفیٰ، علی مرتضیٰ، فاطمہ زہرا نے کہ اپنے لوگوں کی ہدایت شروع کی۔ اللہ غنی یہ دو مجاہد مبلغ کو تیار کر رہی ہے۔ تاریخ کے صفحات اٹھا کر دیکھیے، اسلام کی جو کچھ روشنی دنیا میں پھیلی ہے انہی دو معصوموں کے بدولت پھیلی ہے۔ اللہ غنی دنیا کے کسی گوشے میں چلے جائیے، انہی ہزاروں شہیدوں کے مزار تبلیغ کے مرکز ملتے ہیں، بالواسطہ حسن اور حسین ہی سے چلتا ہے۔ اللہ غنی افریقہ کے تنگ تاریخ جنگل، صحرا، عرب کے ریگستان، عراق کے نخلستان، وسط ایشیا کے سبززار، ہندو پاکستان کے
خطبے اور بحر ہند کے ذخائر اسلام کی تعلیم سے آشنا ہونے لگے۔ اللہ غنی انہی کا دامن پکڑے تھے۔ رسول اکرام نے اپنے چھوٹے نواسے کی بابت فرمایا، لوگوں آپ کو پتہ ہے آج کون سا دن ہے؟ آپ جانتے ہیں یہ کس شہزادے کا ذکر ہو رہا ہے؟ اللہ غنی رسول نے فرمایا، حسین منی وانا من الحسین، لوگو حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ بیٹا، ہر بیٹا اپنے وجود میں آنے کے لیے اپنے آبا و اجداد کا مرہون ملت ہوتا ہے، مگر رسول اکرام فرماتے ہیں حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ یا رسول اللہ، اس کا کیا مطلب؟ یہ تو نہیں کہ آپ کی اصلی زندگی آپ کا مشن تھا۔ حسین نے جان دے کر آپ کی تعلیمات کی حفاظت کی، دین اسلام کو تباہ و برباد ہونے سے بچا لیا۔ اس طرح وہ آپ کی ذات کی بقا کا باعث ہوئے۔ جن لوگوں کو اللہ نے بصیرت دی وہ جانتے ہیں کہ رسول عربی کی بعثت سے پہلے ساری دنیا جہالت کی تاریخیوں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ ایران کے آتش کدے علم کی روشنی سے محروم تھے۔ ہندوستان میں شرک و کفر کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ حضرت رسول مقبول کی بعثت نے ساری دنیا میں توحید کا پرچم بلند کیا، انسانوں کو ان کے چھینے ہوئے حقوق واپس دلائے، مرد عورت کا دائرہ عمل میں تعین کیا، یتیموں، بیواؤں اور اپاہج لوگوں کے لیے حسن سلوک کرنے کا سبق دیا۔ اللہ غنی آپ کی بعثت سے پہلے عورت کو کوئی قانونی درجہ نہ حاصل تھا۔ گھر میں بیٹی باپ کی کنیز تھی، شادی کے بعد شوہر کی ملکیت بنی اور اس کے مرنے کے بعد اولاد کی ماتحت رہی۔ اللہ غنی اسلام نے اس کو ایک علیحدہ قانونی وجود بخشا، اس کے حقوق فرائض مقرر کیے۔ مرد عورت انسانی گاڑی کے دو پہیے تھے، سماج معاشرت ماں کی دو ستون ہیں۔ مرد کے جسم کی ساخت قوی مضبوط، اس کو گھر سے باہر کے کاموں کے لیے موزوں تھی، عورت کے نرم و نازک قوی اور اس کے گھر کی ذمہ داریاں اس کو سپرد کی گئی۔ اللہ غنی رسول مقبول جن کی زندگی کمالات انسانی کا نمونہ تھی،